ابن بطوطہ 60 بادشاہوں سے ملنے والا سیاح 1000 سارا مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاح پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں اصولی تعلیم میں سیاحت ایک طرح سے صنعت کا درجہ رکھتی تھی۔ ابن بطوطہ نام کا مسلمانوں کا عظیم سیاح گزرا ہے۔ ان کا پورا نام عبد ابن عبد المعروف ابن بطوطہ ہے۔ 13 فروری 1304 عیسوی کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر نانگیر میں پیدا ہوئے۔ وہ قرون وسطیٰ کی عالمی شہرت کے حامل سیاح تھے۔ انہوں نے ایک مایہ ناز سفرنامہ رحالہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی رودات نقل کی ہے۔ یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اسلامی ممالک دیکھے اور اسپارٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ ابن بطوطہ ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے منسلک تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ و قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1325 عیسوی میں جب ان کی عمر 21 برس کی تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی مسلک فقہا سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہی مکتب فکر سے متعلق جدید علماء کی درس میں شریک ہوئے۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہیں یہ طولہ حاصل ہوا اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے عام مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم و تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر چل نکلے اور اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں، گورنروں، سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے۔ ان کی طویل اسفار کی داستانیں اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں میں ابن بطوطہ جہاں اپنی تفصیلی حالات بہت ہی دلنشین انداز میں پیش کرتے، وہاں اگلے سفر کے لیے زادرہہ کا انتظام بھی کر لیتے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کے دیگر ذرائع جو آج میسر ہے نہیں ہوا کرتی تھی اور دوسری دنیاؤں کے حالات اسی طرح کی سیاحوں کی زبانی ہی معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ جب بھی کسی سیاح کی آمد ہوتی تو لوگ، حکمران اور عوام سب کا جم غفیر ان کے گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور سیاحوں کی زبانی ملک اور قریہ کی حالات سے آگاہی حاصل کرتا۔ ایک طویل عرصے تک وہ افریقہ، صحرائی عرب اور وسطی ایشیائی علاقوں میں سیاحت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ریگستانی اور دریائی و سمندری ہر طرح کے راستے طے کیے۔ ان کی تحریروں کے مطابق وہ صحرائی گوبھی سے اٹھنے والی طوفان جنگیزی سرداروں سے بھی ملے۔ سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی۔ اب کی بار انہوں نے سنا کہ دہلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران بر سر اقتدار ہے۔ اس بادشاہ کی علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دہلی کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقوں میں سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوا ہندوکش کو عبور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر
1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شہرہ یہاں پہنچ ہو چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سی تحائف و ہدیہ پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی فضیلت علمی کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضا پیش کیا، جس پر سالوں تک ابن بطوطہ اپنی فرائض منصبی عطا کرتے رہے۔ شاہ محمد بن تغلق اپنی مزاج میں بیک وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا۔ ابن بطوطہ اس کی اس فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کی قافلے کو گھیرا۔ جان تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئی۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیپ سدھار گئے اور وہاں 2 سال تک روپوش رہے۔ تاہم اس دوران میں قضا کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھی ہے۔ ان ملکوں میں وہ سیاست میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق ہوا۔ وہ زیتان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کی بیجنگ کا بھی نظارہ کر آئے۔ وہاں سے وہ سمارٹا، مالابار اور ابنائی پارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے 1348 عیسوی میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا، لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 عیسوی کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا، جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان سدھار گئے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہے۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دیتا رہا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ واپس اپنی وطن مراکش میں آ گئی اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور 1368 عیسوی میں یہ عظیم سیاح دائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ ان کی کتاب رحلہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے۔ اپنی زمانے کی تاریخی، ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل سے درج ہے۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں کو، بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کی ابن بطوطہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پوری اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے روندے گئے اور کتنے ہی سمندروں اور دریاؤں کے موجوں نے ابن بطوطہ کا نظارہ کیا۔